and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. शायरी में अगर वली मोहम्मद वली, फैज़ अहमद फैज़, मीर ताकी मीर, अलामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, हफीज़ जलंधारी जैसे नाम लिए जाएं तो एक दो को छोड़कर हमारी नौजवान ऑडियंस शायद कम ही के नाम और काम से वाकिफ़ हो। जहाँ शायरी के टेस्ट और ट्रेंड्स तब्दील हो रहे हैं, वहीं शायरी को सुनने वालों तक पहुँचाने के तरीके भी। कुछ भी है, शायरी है तो दिल की ज़ुबान। और इसी के लिए आज के शो में अमरीकी मुशायरा कैसा होता है, आज देखेंगे आप। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। और उर्दू ज़बान के मकबूल शायर जावेद अख्तर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मुशायरे अमेरिका में भी होते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन इनमें पाकिस्तान के मुशायरों की तरह मुकर्रर इरशाद की आवाज़ों के साथ और पान की पीक से भरे मुंह के साथ दाद नहीं दी जाती। अगर ये सब मुशायरे में नहीं होता तो फिर क्या होता? इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दीपक तोभास दूर करने वाले हैं आपकी मुश्किल अमेरिकी मुशायरे या स्पोकन वर्ड पोएट्री की एक महफिल में ले जाकर। That somewhere a black female college student is being followed on suspicion of being a black female college student. That somewhere, hands up, please don't shoot. That somewhere, why did you shoot me? You told me to get my ID. That somewhere, I'm sorry my music is too loud for you to hear my humanity. That somewhere I can't. ये है स्पोकन पोएट्री यानी अमरीकी मुशायरा। बिल्कुल पाकिस्तानी रिवायती मुशायरों की तरह स्पोकन पोएट्री में भी शायर सामईन के सामने एक एक करके अपना कलाम पढ़ते हैं। अमेरिका में स्पोकन पोएट्री की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन पिछली 2 दहाइयों में इसे काफी मकबूलियत हासिल हुई है। Dear Mary Oliver, I've been in love more than once myself. There's an incredibly vibrant culture of spoken word poetry. अपने शेर और शायरी सुनाने का दिलचस्प रिवाज यहाँ अपनी जगह बना चुका है। इसका आगाज शहरों में हुआ था और इसमें फिर इजाफा होता रहा। ये फन हिप हॉप के साथ दोबारा वापस आया। ये जुबान, अल्फाज और परफॉर्मेंस पर मबनी आर्ट की एक हैरत अंगेज किस्म है। Art form that combines, of course, language, the word, and performance. I protest. I cannot comprehend a world created by hydrogen bombs, volcanoes. अमेरिका में स्टेज पर पढ़ी जाने वाली शायरी और सिर्फ किताबों में छपने वाली शायरी में बहुत फर्क है। यहाँ अमेरिका में शायरी को एक नुमाया इम्तियाज हासिल है। यूनिवर्सिटी और मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट के प्रोग्रामों में बहुत सी शायरी शामिल है और इसके साथ बहुत सा इल्मी पस मंजर मुंसलिक है। स्टेज पर पेश की जाने वाली शायरी का ज्यादा ताल्लुक लोगों से होता है, उन लोगों से जिनकी दिलचस्पी अल्फाज में होती है और इस चीज में कि ये अल्फाज सियासत में और आर्ट में एक किस्म की सियासी ताकत के तौर पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ ये फर्क खत्म हो रहा है। खास तौर पर अब नौजवान शायर उस तफरीक और इम्तियाज को नजरअंदाज कर रहे हैं और वो अक्सर औकात वही शायरी स्टेज पर भी पेश करते हैं और उसे शाया भी करते हैं। वो स्टेज के लिए लंबी नज़म लिखते हैं या पेश करते हैं और इशाद के लिए भी नज़म लिखते हैं। कभी वो इस जानिब जाते हैं और कभी उस तरफ जाते हैं और इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि ये नज़म शाया करने के लिए है या स्टेज पर पेश करने के लिए। और ये एक तरह से अपनी शक्ल और हैयत तब्दील करने वाली शायरी है। तानिया ओल्सन दोनों तरह के कलाम लिखती हैं। मैं पहली बार स्टेज के जरिए शायरी की दुनिया में दाखिल हुई। माइक को ऑन करना और ऊंचा ऊंचा बोलना, ये वो पहली मंजिल थी जब मैंने सोचा कि मैं भी वही कुछ करना चाहती हूँ जो कुछ ये लोग कर रहे हैं। ये शायरी थी जिस पर लोगों का रद्द-ए-अमल आया था, लोगों ने उस पर अपने जज्बात का इजहार किया था और इससे दुनिया में एक तब्दीली आई। ये शायरी में मेरी दिलचस्पी की पहली मंजिल थी। अमेरिका में स्पोकन पोएट्री गैर सफेद फाम लोगों में परवान चढ़ी, इसीलिए इसमें समाजी इंसाफ का मौजू हावी रहता है। No, I'm not one of those respectable Negroes ranting about blacks in the ghetto, taking responsibility for their actions on cable news. My name is Bomani Arma. मेरा नाम बोमानी अरमा है और मैं तकरीबन 15 साल से स्टेज की शायरी और हिप हॉप कर रहा हूँ। हम बात करने की आज़ादी को बहुत संजीदगी से लेते हैं।
ذمہ دارانہ سیاست کے بارے میں میرے پاس ایک حقیقی چیز ہے. مجھے در حقیقت ان نظریات سے مسئلہ ہے کہ افریقی امریکیوں کو خود کو امریکی معاشرے کا ایک حصہ ثابت کرنے کے لیے ایک خاص انداز میں لباس پہننے، خاص انداز میں بات چیت کرنے اور کامیابیوں سے متعلق خاص امریکی معیاروں پر پورا اترنے کی ضرورت ہے. گویا کہ ہمیں امریکہ کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مہذب اور تہذیب یافتہ ہیں. لیکن اب اسپوکن پوئٹری ہر نسل کے لوگوں کے بیچ مشہور ہو رہی ہے. Among young people, it's all colors. اگر آپ کسی کالج کے کیمپس پر جاتے ہیں تو ہر رنگ و نسل اور ہر معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور بچے بھی شاعری کے دیوانے ہیں. اپنے ہائی سکولز میں بچے اپنے تعلیمی اداروں کے راک سٹار ہوتے ہیں. ہمیں ایک ہائی سکول کے ٹیچر کا خط ملا ہے جس میں کہا گیا کہ اسکول کے اوقات کے بعد کھیلوں کی نسبت شاعری کی پرفارمنس زیادہ مقبول ہے. Remember, for every action you make, there is an equal and opposite reaction. There will be those fighting against you, but that is how you know that you are a force to be reckoned with. شاعری کی ادائیگی کے عمل سے آپ کو اپنی شاعری کے اندر گہرائی تک جانے کا موقع ملتا ہے اور اپنی شاعری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ جو مختلف انداز اور لب لہجے کا استعمال کرتے ہیں ان کی مدد سے آپ کا وہ پیغام جسے آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں مزید تقویت حاصل کر سکتا ہے. Every night of the week. اب واشنگٹن ڈی سی میں ہفتے بھر کی ہر رات کو باہر جا کر ہر قسم کی انوکھی اور دلچسپ شاعری آپ سن سکتے ہیں اور اب یہ آرٹ کی ایک انتہائی متنوع قسم کی شکل اختیار کر چکی ہے. آخری بات یہ کہ امریکہ میں جیسا کہ اس وقت ہم بیروں اور شاعروں کے درمیان موجود ہیں، یہاں واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں اب ایسی 6 جگہ موجود ہیں جہاں شاعری سے دلچسپی رکھنے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں تقریباً ہر رات ہی شاعری کی محفل جمتی ہے. لیکن ابھی اسپوکن پوئٹری اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ اس سے شاعروں کی روزی روٹی چل سکے. یہ ابھی تک ایک منافع بخش شعبہ نہیں. تحت اللفظ شاعری ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی جس سے آپ رقم بنا سکیں. اسے آپ صرف شاعری سے اپنی محبت کی بنا پر جاری رکھ سکتے ہیں. شاید وقت کے ساتھ یہ بدل جائے. بومانی امرا جیسے پوئٹ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے نئے نئے تجربے کر رہے ہیں. We import drugs and export oil, and at the end of the day, what is all of this for? I mean, what matters in the world, baby? I'm not really sure. I say it's Mother Nature, but we treat her so poor. I say it's God, but we showed him the door, so... یہ تھا امریکی مشاعرہ، لیکن ہمارا یعنی جنوبی ایشیا اسٹائل کا مشاعرہ یہاں امریکہ میں بھی ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. آج جبکہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے حصوں میں اردو مشاعروں کا روایتی ٹرینڈ یا تو ختم ہوتا جا رہا ہے یا خاصا تبدیل ہو چکا ہے، ایک تنظیم امریکہ میں اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ خدمت یہ تنظیم پچھلے 50 سالوں سے ادا کر رہی ہے. دیکھیے مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں. سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں مسلمانان برصغیر کو ایک ایسا پلیٹ فارم عطا کیا جہاں علم و عرفان، شعور و آگہی کے علاوہ طالب علموں کو تہذیب و روایات کی پاسداری بھی سکھائی جاتی ہے. یوں اس درسگاہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا بسیں اپنی تہذیب و روایات کے امین بن جاتے ہیں. ایسی ہی ایک مثال شمالی امریکہ میں علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن نے گزشتہ 4 اشروں سے اردو مشاعرے کی صورت میں قائم کر رکھی ہے. امریکہ میں محبان اردو کو ان کی زبان اور تہذیب سے جوڑے رکھنے کے لیے مشاعرے کا اہتمام اتنا آسان نہیں تھا. 70 کی دہائی میں اس کام کا بیڑا واشنگٹن میں ڈاکٹر عبداللہ نے علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی صورت میں اٹھایا، جو اجتماعی آواز کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. 1968 میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، وہاں سنی بفلو میں، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک بفلو. وہاں پہ وہ زمانہ ویتنام وار چل رہی تھی اور ڈیمانسٹریشن ہو رہے تھے، اور اس ڈیمانسٹریشن میں ایک وہاں کی اسٹوڈنٹ یونین کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ایک ڈیمانسٹریشن دیکھ رہا تھا. تو مجھے پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کی جو اجتماعی آواز ہے، کلیکٹیو وائس، اس میں کتنی طاقت ہوتی. تو ہمیں یہ خیال آیا، اسی زمانے میں ہندوستان میں ایک مہم چل رہی تھی پارلیمنٹ میں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام بدل کر کے مسلم ہٹا دیا جائے. تو ہم نے خیال آیا کہ اگر ہم دنیا کے تمام کیپٹلز میں ایک علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشنز ہوں تو شاید ہماری کلیکٹیو آواز کچھ
اس میں زور ہوگا. مگر کیا امریکی سرزمین پر اردو مشاعرے کی طرح ڈالنا آسان رہا ہوگا؟ ڈاکٹر عبداللہ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اسے ایک مشکل سفر قرار دیتے ہیں. پہلے مشاعرے میں تقریباً 17 شعراء تشریف لے آئے تھے اور وہ سب امریکہ ہی میں مقیم تھے، اور یہ سلسلہ مشاعروں کا 1975 سے لے کر کے 1982 تک صرف مقامی شعراء پڑھ رہے تھے. 1983 میں پہلی مرتبہ فراز صاحب اور مجروح سلطان پوری یہاں پہ آئے، مشاعرے میں شریک ہوئے. دل گرفتار ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے. دل گرفتار ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے. مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ، ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے. اور پھر 84 میں کافی لوگ تھے، علی سردار جعفری تھے، امجد اسلام امجد، پروین شاکر تھی. تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال. ڈاکٹر عبداللہ مشاعرے کی کامیابی کے لیے تنظیم کے کارکنان کے کردار کو سراہتے ہیں. علی گڑھ کے لوگ جب یہاں ایک ساتھ کام کرنے لگتے تھے اس میں تھوڑی سی خود غرضی دبا دیتے ہیں کہ نیٹ رزلٹ آنا چاہیے، بعد میں بھلے ہی جھگڑا کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں، جو کچھ بھی کیا خرابی ہو کیا نہیں. اس کے انتظام میں یہ کہ ڈسٹریبیوشن پوری ایک لسٹ بنا کر کے کہ کس کے ذمے کیا کام ہے، اس میں پھر کم سے کم انٹرفیئرنس ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل کر لیتے ہیں. مشاعرے کی تیاری کئی ماہ پہلے شروع کر دی جاتی ہے. سب سے پہلا تو کام ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا انتظام کرنا، اور اس کے بعد عبداللہ صاحب جو ہیں، ایک کمیٹی ہے مشاعرہ کمیٹی، اس کے تحت جو ہے نام جو ہے فائنلائز کر کے کن شعراء حضرات کو جو ہے دعوت دینی ہے، تو وہ اس کا کام شروع کر دیتے ہیں. ایسوسیشن بنیادی طور پہ جیسا ڈاکٹر عبداللہ نے بتایا کہ 2 مین ان کے خاص کام ہیں. وہ ایک تو کلچرل لیول پہ مشاعرہ، اور دوسرا جو ہے وہ علی گڑھ کے طلباء میں جو غریب اور اچھے لڑکے ہیں جنہیں مالی امداد کی ضرورت ہے، اس کے لیے وظیفے اور اسکالرشپ قائم کرنا. پوری فیملیز انوالو ہوتی ہیں سارے فنکشنز میں. میاں کا کچھ اور کام ہے، بیوی کا کچھ اور کام ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ، بچوں کا بھی کام ہے. اس مشاعرے میں ہر سال پاکستان اور بھارت سے معروف شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے. ہم لوگ 4 لوگوں کو تقریباً بلاتے ہیں ہر سال باہر سے، جس میں سے 2 پاکستان سے، 2 ہندوستان سے. جو ہندوستان پاکستان سے شعراء آتے ہیں اس میں کرائٹیریا یہ ہے، ایک تو کوشش یہ ہوتی کوئی مزاحیہ شاعر، ایک کوئی بڑا نام ہونا چاہیے جو کہ ادب میں بھی ریکگنائزڈ ہو، پھر ایک کوئی نیا شاعر ہو جو نہیں آیا ہو، ایک شاعر جو ہے وہ بیچ کا ہو، درمیانی کے، بہت تبھی ایک دم سے یعنی 5 اسٹار شاعر نہ ہوا ہو. واشنگٹن میں اردو مشاعرے کی تہذیب و تاریخ زیادہ پرانی نہ ہونے کے باوجود اس مشاعرے کی تاریخ میں اردو ادب کے نامور شعراء اس مشاعرے میں اپنے رنگ بھر چکے ہیں. الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے. گشتیے جہاں سے اتر جانے کو جی چاہتا ہے، ان دنوں یوں ہے کہ مر جانے کو بہت اچھا شعر تھا. جہاں سے اتر جانے کو جی چاہتا ہے، گشتیے جہاں سے اتر جانے کو جی چاہتا ہے، ان دنوں یوں ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا،
आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में। उर्दू शायरी के फैंस के लिए एक ट्रीट। सच तो यह है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आँख से मांगते रहे ठंडक, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। जावेद अख्तर का शुमार उर्दू अदब के आज के दौर के मुमताज़ शुआरा में किया जाता है। जावेद अख्तर को लफ्ज़ों का जादूगर कहा जाए तो गलत ना होगा। और मज़े की बात तो ये है कि जब जावेद अख्तर पैदा हुए थे तो उनके वालिद जान निसार अख्तर ने उनका नाम जादू रखा था, जिसे बाद में जावेद से तब्दील किया गया। जावेद अख्तर गुज़िश्ता दिनों वाशिंगटन में अलीगढ़ मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए तो हमारी साथी मदिया अनवर ने उनसे मुलाकात की और उनके अदबी सफ़र के हवाले से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। जावेद साहब, आपका ताल्लुक़ एक इल्मी घराने से है, शेर व शायरी से मोहब्बत आपको अपने घर से मिली, तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप जान निसार अख्तर के बेटे ना होते, मजाज के भांजे ना होते, तो आपको लगता है कि जावेद अख्तर का फिर भी अदब से कोई लगाव होता? तो फिर मैं ही ना होता। मैं जो हूँ इसलिए हूँ कि मैं जान निसार अख्तर का बेटा हूँ और मजाज का भांजा हूँ। तो अगर ये जीन पूल ही नहीं होता, कोई दूसरा जीन पूल होता तो आदमी कोई और होता ना। ज़िंदगी में दो बातें होती हैं, एक तो माहौल और एक आपका अपना इंक्लिनेशन। ऐसा नहीं है कि हर शायर के घर जो आदमी पैदा हुआ वो शायर हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। हर अफसाना निगार, हर नावल निगार के घर में जो पैदा हुआ वो नावल निगार हो गया, ऐसा नहीं है। तो कुछ तो हाँ जेनेटिक भी होता है, टैलेंट, और कुछ आपके अपने शौक़ पे भी है। ये यकीनन मेरी खुशकिस्मती है कि कैसे माहौल में मैं पला बढ़ा और पैदा हुआ कि जहाँ मेरे ख्याल से 14-15 वर्ष की उम्र तक मुझे शायरी के बारे में, अदब के बारे में जितना मालूम हो गया था, अगर मैं शायद किसी दूसरे घर में पैदा हुआ था जहाँ पर स्क्रैप आयरन का बिज़नेस था, तो वहाँ मुझे ये सब सीखने के लिए तो 8-10 साल किसी से ट्यूशन लेनी पड़ती। हम देखते हैं कि जब आपने फिल्मी कैरियर शुरू किया, आपने शुरू में फिल्में लिखी, आप शायरी की तरफ बहुत देर से आए, कदरे ताखीर से आए। एक ऐसा लड़का जो अपने लड़कपन में हज़ारों शेर उसे याद थे, कॉलेज स्कूल में वो बैतबाजी के लिए जाना जाता था और वो ये जानता था कि वो शायरी कर सकता है, तो उसने इतनी अपनी ज़िंदगी में इतनी देर से क्यों शायरी को इख्तियार किया? देखिए क्या है कि इग्नोरेंट में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब आप लाइल्म हैं तो आप में इत्मीनान ज़्यादा हो जाता है कभी, तो वो अगर आप जान गए हैं कि क्या है अच्छी शायरी तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो इत्मीनान रहता नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत कम उम्र में मालूम हो गया था कि अच्छी शायरी किसे कहते हैं, तो मेरे लिए बहुत हौसले की ज़रूरत थी मेरे लिए शेर लिखने की, इसलिए कि मेरे जहन में था कि ये जैसी शायरी है मैं इसके आसपास भी कहीं जा सकूँगा, और पता नहीं अब भी जा सका कि नहीं। वो नहीं है कि जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ मैं ऐसी शायरी कर लूँगा तब मैंने की, लेकिन हुआ ये कि अल्टीमेटली वो दुकानदार का लड़का कितना भी आवारा घूमे आखिर में दुकान पे आके बैठ जाता है, तो मैं भी बैठ गया। लेकिन इस ताख़ीर की वजह यही है कि मुझे मालूम था कि अच्छी शायरी क्या होती है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो नरमियां तो फासले हुए। आपने कमर्शियल सिनेमा के लिए शायरी की है और बहुत नग़मे लिखे हैं, और ज़ाहिर है उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है, कभी आपको धुन के ऊपर लिखना होता है, कभी कोई सूरत हाल बताई जाती है फ़िल्म के हवाले से, लेकिन आपने दूसरे आपके मजमूए कलाम भी आए हैं, तरकश लावा। आपको ख़ुद क्या लगता है कि कौन सी शायरी आपके दिल से करीब है? देखिए मैंने जो भी काम किया है वो अपने दिल से करीब ही किया है, और जो काम मेरे दिल से करीब नहीं था वो मैंने किया ही नहीं। अगर फिल्म भी है और मुझे लगा कि इस फिल्म में तो मैं गीत ठीक नहीं लिख सकूंगा या ये इसकी सिचुएशन मुझे खुश नहीं कर रही है, तो मैंने छोड़ दी पिक्चर। तो मैंने सिर्फ वही काम किए हैं। आपको एक बात बताऊं, जैसे कमर्शियल राइटिंग कहते हैं, कमर्शियल वर्क, उसको कुछ थोड़ा सा दूसरे दर्जे की बात समझा जाता है, वो गलत है। जब आपने कहा कभी लिखना पड़ता है ट्यून पे, कभी लिखना पड़ता है सूरत हाल या सिचुएशन पे, कभी नहीं, हमेशा। 99% गाने जो हैं
وہ ٹیون پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میں مدیر ڈائریکٹر کو کہوں کہ نہیں یہ تو ٹیون رہنے دو, میں تمہیں دیتا ہوں ورڈ. ورنہ ٹیون پہ لکھنا بھی اپنے اندر ایک فن ہے. یہ بھی کہنا کہ اگر ٹیون پہ لکھا جا رہا ہے تو گانا کیسے اچھا ہوگا, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ ساحر ہے, مجروح ہے, شیلیندر ہے, ان لوگوں نے بہترین گانے لکھے ہوئے ہیں ٹیونز پہ. آپ بہت زمانے سے, آپ نے پورا اسی سینما کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے اتنے سالوں سے, آپ نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں سینما کے اندر, بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں. ظاہر ہے زمانہ بدلتا ہے, زمانے کے ساتھ رجحان بدلتے ہیں, زبان میں تبدیلی آتی ہے, سینما بھی اسی حساب سے بدلتا ہے. لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں بالی ووڈ کو, اب ہمیں آئٹم سانگس نظر آتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کی شاعری نظر آتی تھی, گلزار صاحب کی شاعری نظر آتی تھی, آئٹم سانگس نے جگہ لے لی ہے, ایک 100 کروڑ کلب ایک شروع ہو گیا ہے. تو یہ کیا ایک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رجحان ہے یہ ہندی سینما کے لیے کوئی اچھا رجحان ہے؟ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی وقت میں یہ ایک مت ہے کہ بس خراب گانے ابھی لکھے جا رہے ہیں, پہلے نہیں لکھے جاتے تھے, اور پہلے صرف اچھے ہی گانے ہوتے تھے. ایسا نہیں. وقت کی چھلنی سے خراب کام بہہ جاتا ہے اور اچھا رہ جاتا ہے. پھر ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پہلے تو بہت ہی اچھا ہوتا تھا, لیکن برا بھی ہوتا تھا. ایسی بات نہیں ہے. اب یہ سرکائلے, کھٹیاؤ, چولی کے پیچھے کیا ہے, یہ تو پہلے لکھے گئے تھے نا گانے, آج سے 20 سال 25 سال پہلے. تبھی ایسا ہوتا تھا. وہ آپ بھول گئے, جو اچھے گیت تھے آپ کو یاد رہ گئے. آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ جو آئٹم سانگ یہ سب ہیں, یہ یاد نہیں رہنے والے آپ کو. پھر ہی دور میں جو اچھے گانے لکھے جائیں گے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے تبدیلی آئے گی؟ ضرور آئے گی, سوال ہی نہیں آیا بھائی. یہ بھی تو تبدیلی کی وجہ سے آئے ہیں. تو ایسا تھوڑی کہ اب یہاں رک جائے گا وقت, پھر تبدیل ہو جائے گا, پھر لوگ اوب جائیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. اگر ہم دیکھیں آپ کی نسل کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے آپ لوگ محاورے والی زبان استعمال کرتے تھے, آپ لوگ اچھے شعر کو داد دیتے کیوں تھے, ابھی زندہ ہیں بھائی. بالکل. لیکن اب جو ہماری جنریشن ہے وہ اس طرح سے نہیں زبان کھول کر چلتی. تو آپ کو اس میں قصور کس کا دکھائی دیتا ہے کہ کیا جو پچھلی جنریشن کے لوگ تھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ مواقع نہیں پیدا کر سکے کہ یہ والی جنریشن اپنی زبان کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر طور کے اوپر ایک ربط؟ نہیں, یہ قصور جو ہے ہمارا ہے. یہ اس میں آپ ینگر جنریشن کو عیب نہیں دے سکتے. سچ تو یہ ہے قصور اپنا ہے. چاند کو چھونے کی تمنا کی, آسماں کو زمین پر مانگا, پھول چاہا کہ پتھروں پہ کھلے, کانٹوں میں کی تلاش خوشبو کی, آنکھ سے مانگتے رہے ٹھنڈک, خواب جو دیکھا چاہا سچ ہو جائے, اس کی ہم کو سزا تو ملنی تھی. بہت لمبا سفر طے کیا, سب کچھ دیکھ لیا, مشکلات بھی دیکھیں شروع میں, اس کے بعد عزت, دولت, شہرت, سب کچھ دیکھا. آج جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا دور, بہت دور وہ 8 سال کا بچہ آپ کو نظر آتا ہے جس کی خالہ نے اس کی ماں کے جنازے پہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا کہ اپنی ماں سے وعدہ کرو کہ تم کچھ بن کر دکھاؤ گے؟ ہاں یاد تو آتا ہے, لیکن زیادہ پلٹ کے دیکھنا نہیں چاہیے. زندگی آگے ہے, پیچھے نہیں ہے. پیچھے جو آپ کو تجربے ہوئے, جو کچھ آپ نے جھیلا, دیکھا, سنا, سمجھا, اس سے جو نتائج نکالے ہیں آپ نے وہ اپنے ساتھ رکھیے, ورنہ تو آپ بڑے غریب ہو جائیں گے. واقعہ اور تجربے میں فرق ہے. واقعہ تو وہیں رہ گیا, لیکن اس سے جو نکالیے تو تجربہ نکالیے, واقعے کو مت لے آئیے ساتھ میں, پھر گڑبڑ ہوگی. وہ سب یاد بھی ہے, لیکن میں اس سے زیادہ وابستہ نہیں ہوتا ہوں. اور اپنی چاہے ناکامی ہو یا کامیابی, دونوں سے سیکھ لو, لیکن انہیں سر پہ ٹوکرا لے کے ان کا نہیں چلنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے وقت نکالا. شکریہ. جیسے آپ نے دیکھا, شاعری دل کی زبان ہے. جیسے یہ فیس بک پیج آپ کی زبان ہے, تو ضرور اس کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا. اب میں اجازت لیتی ہوں. میں ہوں آپ کے ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.